अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। नाज़रीन, पाकिस्तान एक तरफ माशी इस्तेकाम की जानिब गामजन है तो दूसरी जानिब सियासी अदम इस्तेकाम जो कि किसी हद तक कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी तहरीक इंसाफ के बार बार एहतजाज की कॉलों की वजह से बदस्तूर मौजूद है। आज अडियाला जेल के बाहर दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर कुछ देर बाद वार्निंग देकर रिहा कर दिया। PTI के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहनुमा सेनेटर शिबली फराज, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे। पंजाब हुकूमत की जानिब से दफा 144 वहां पर नाफिज है, जिसकी खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने कार्रवाई की। PTI की जानिब से पुलिस की इस कार्रवाई की मजम्मत की गई, इसे शर्मनाक करार दिया गया। एक्स पर बयान में PTI का कहना था कि यह कानून की हुक्मरानी की कदर करने वाले हर शख्स के लिए खतरे की घंटी है। इससे जाहिर होता है कि किस तरह बुनियादी आज़ादियों को पामाल किया जा रहा है। PTI के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के फौरी बाद सोशल मीडिया पर ये कहा गया कि कानून की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिए जाने वाले को सवाबी जलसे के ऐलान से जोड़ने की कोशिश की जाने लगी। पुलिस की जानिब से PTI कायदीन की रिहाई के बाद बाकायदा बयान जारी किया गया, जिनमें उन रहनुमाओं को हिरासत में लेने की वजूहात बयान की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से जब इस हवाले से पूछा गया तो वो इस वाक़े की मजम्मत करने के साथ साथ इससे लाइल्मी का इजहार भी करते रहे। मजम्मत करते हैं, इस तरह की बहुत कंडे कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो है उन्होंने ही कॉल देनी है और नवंबर का महीना उन्होंने कहा था, जो उनका पैगाम था उसी तरह मैंने पूरी कौम को पहुंचा दिया। उसकी हमारी तैयारी हमारी शुरू है उसके लिए, तो जब कॉल आएगी तो आप सबको इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगी। तहरीक इंसाफ ने 9 नवंबर को सवाबी में होने वाले जलसे में एक बार फिर एहतजाज की कॉल देने का ऐलान किया और अली अमीन गंडापुर के मुताबिक बानी PTI तारीख का बाकायदा ऐलान करेंगे। पूरा मुल्क निकलेगा और ये आखिरी कॉल होगी, सरों पर कफन बांध कर निकलेंगे। PTI की मुमकिन एहतजाज की कॉल के पेश नजर हुकूमत की जानिब से भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और हुकूमत का मौक़िफ़ है कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह के मुताबिक तहरीक इंसाफ जिस किस्म की कोई है उसके नतीजे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्रैक डाउन की खुली छूट भी मिलेगी। दोबारा इमरान खान साहब जिस किस्म की कॉल दे रहे हैं और फिर जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, कफन सरों से बांधने की बात कर रहे हैं, जनाजे पढ़ाने की बात कर रहे हैं, वापस ना जाने की बात कर रहे हैं, तो इसके नतीजे में जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को बिल्कुल एक खुली छूट मिलेगी कि वो इनके खिलाफ क्रैक डाउन करें, इनके खिलाफ सख्ती करें। फिर उसके बाद ये रोएंगे कि जी हमारे साथ ये ज्यादती हो गई, हमारे साथ वो ज्यादती हो गई। जहां एक जानिब तहरीक इंसाफ फाइनल एहतजाज की कॉल देने की तैयारी कर रही है, दूसरी जानिब PTI ने एक बार फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 21 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ दूसरी नजरसानी अपील दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर का फैसला एक तरफा तौर पर दिया। काजी फायजीसा के बानी PTI और तहरीक इंसाफ से मुतालिक रिमार्क्स और फैसले उनके मुतासिब रवैये की उसको वाज़ेह करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करते चले तो 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद तश्कील पाने वाली आईनी बेंचेस की कमेटी ने आईनी बेंच के सामने मुकदमात मुकर्रर करने का फैसला कर लिया और आईनी बेंचेस 14 नवंबर से समाअत का बाकायदा आगाज करेंगे। गुज़श्ता रोज भी आईनी बेंचेस कमेटी के इजलास में आईनी मुकदमात बशमूल बुनियादी हुकूक के मुकदमात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई थी। इजलास में 191A के तहत मुकदमात की जो कोडिंग है उसका फैसला किया गया। नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर और नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह, जबकि आगे चलकर बिलावल भुट्टो के तर्जुमान और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। राना साहब, बहुत शुक्रिया। सर, पहले तो ये बताइएगा कि PTI की रहनुमाओं की आज गिरफ्तारी हुई और दफा 144 नाफिज था, वो कह रहे हैं ये शख्सी आज़ादियों पर बराह रास्त हमला है। दफा 144 लगाने की जब हर तरफ पुरअमन माहौल हो, कोई ज़रूरत नहीं थी, ये सिर्फ हमें अरेस्ट करने के लिए किया गया था। देखें, आपने फरमाया कि पुरअमन माहौल हो, तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। पुरअमन माहौल हो तो फिर ऐसी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा पुरअमन माहौल है क्योंकि यहाँ पे जो ख़ारजी फितना है उसके साथ साथ हमें अंदरूनी फितने का भी सामना है और कुछ लोग जो हैं वो इस कोशिश में हर वक्त लगे रहते हैं कि वो फितना, अफरा तफरी और अनारकी जो है वो फैलाएं मुल्क में।
تو اس مقصد کے لیے جو تقاریر ہوتی ہیں، جو دعوے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اعلانات ہوتے ہیں، تو اس کے پیش نظر اگر لا انفورسنگ ایجنسیز کوئی حفظ ما تقدم کے طور پہ کچھ اقدامات لیتی ہیں تو بہرحال ان کے پاس جسٹیفیکیشن ہوتی ہے اس بات کی۔ اچھا ران صاحب، تو انہوں نے تو صرف ملاقات کرنے جانا تھا، نہ تقاریر کرنی تھی، نہ وہاں پہ جلسہ تھا، اور آپ نے کہا حفظ ما تقدم کے طور پر اگر یہ اقدامات لیے گئے ہیں تو کیا یہ جو نومبر کی آخری کال ہے وہ ذہن نشین رکھتے ہوئے دفعہ 144 لگائی گئی اڈیالہ کے باہر؟ دیکھیں، اگر کل کی آپ نے تقاریر جو ہے وہ سنی ہو جو سوابی کے جلسے میں ہیں، اور اس سے پہلے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہاں ملاقاتوں سے نکل کے جو باہر گفتگو ہوئی ہے جس میں سر سے کفن باندھنے کی باتیں ہوئی ہیں اور گھر والوں کو یہ میسج دے کے چڑھائی کرنے کی باتیں ہوئی ہیں کہ اگر ہم واپس نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ دیے جائیں، اور سوابی کے جلسے میں جو تقاریر ہوئی ہیں کہ اس مارچ کا جو کہ کفن پوش بھی ہوگا اور جنازہ فروش بھی ہوگا، اس کا اعلان جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے ہوگا، تو اس کے بعد پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ پھر کس قسم کی ملاقاتیں ہیں اور ان ملاقاتوں کے مقاصد کیا ہیں۔ تو اگر جو فتنہ خارجی ہے اس میں ٹی ٹی پی کا بڑا عمل دخل ہے، تو یہ اندرونی فتنہ جو ہے اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ پیش ہے اور کوئی موقع جانے نہیں دے رہی۔ تو ران صاحب، پھر یہ کہا جائے کہ یہ جو کفن پوش آخری کال کی بات ہے اس کی وجہ سے اس ملاقات کی آج اجازت نہیں دی گئی اور دفعہ 144 کے تحت انہیں اریسٹ کیا گیا؟ دیکھیں، لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں ان کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس ماحول کو جس میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا نہ ہو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، تو میرا اندازہ ہے کہ میری کوئی براہ راست ان لوگوں سے جنہوں نے ان پارلیمنٹیرینز کو، معزز صاحبان کو اریسٹ کیا اور بعد میں رہا کیا، کو میری ان میں سے کسی سے بات نہیں ہوئی، لیکن میرا خدشہ ہے کہ کوئی ایسی انفارمیشن ان کے پاس ہوگی۔ ٹھیک۔ اچھا ران صاحب، دوسرا یہ بتائے گا، یہ جو آخری کال کی بات ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گھر واپس نہیں آنا، اپنے جنازے پڑھوانے کی بھی وہ باتیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا انہوں نے ڈی چوک پہنچنے کا اعلان کیا تھا، حکومت نے کہا کہ کوئی نہیں پہنچ پائے گا، ان کے ہزاروں کارکنان پھر بھی پہنچے، آلدو علی امین صاحب وہاں سے پھر مارگلہ کی پہاڑیوں میں چلے گئے، 12 ضلع کراس کر کے پشاور وہ پہنچ گئے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن حکومت اپنے اینڈ پہ جو ہے وہ کتنی تیار ہے، اور کیا آپ یہ جو احتجاج کی کال ہے اس کی آپ اجازت دیں گے، اور اگر کارروائی کرنی ہے تو کیا اس شروعات میں ہی کارروائی ہوگی یا وہ جب اسلام آباد پہنچ جائیں گے تو ان کو انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا؟ نہیں، دیکھیں، آپ مجھے بتائیں کہ کوئی حکومت یا کوئی لا انفورسنگ ایجنسی کیا ایسے بندے کا انتظار کرے گی جو یہ کہے گا کہ میں کفن باندھ کے آ رہا ہوں یا مرنے کے لیے یا مارنے کے لیے؟ تو کیا پھر اسے اس کا انتظار کیا جائے گا کہ وہ پہنچ جائے اور جا کے آگے مارے یا مر جائے، یا اسے جہاں سے وہ چلے وہیں پہ اس کو جو ہے وہ روکنا چاہیے؟ اور اسی طرح سے اگر اس قسم کی کوئی جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک وائز پالیسی جو ہے وہ تو یہی ہے کہ اس قسم کی کوششوں کو ابتدا میں ہی پریپریشن کے مرحلے میں ہی روک دینا چاہیے۔ لیکن راج صاحب دیکھیں، آپ نے تو جب آپ انٹیریئر مرحلے میں روکیں گے تو اس کے اثرات جو ہیں، اس کے آفٹر افیکٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہو سکتے ہیں۔ رانا صاحب دیکھیں، جب آپ انٹیریئر منسٹر تھے اور اکبر ناصر خان آئی جی اسلام آباد تھے، بار بار احتجاج ہوئے اور آپ نے روکا، سکسیسفلی روکا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈی چو تک وہ پہنچ گئے۔ اب آپ نے یہ کہا کہ جہاں سے وہ شروع ہوں گے ادھر ہی انہیں روکنا چاہیے، وہ شروع ہوں گے پشاور سے، وہاں پر ان کی گورنمنٹ ہے، وہ پہنچ جائیں گے ٹول پلازے تک، تو کیا ساری رکاوٹیں وہ بلڈوزر ساتھ میں لے آتے ہیں، سارا سب کچھ لے آتے ہیں، تو کیسی اسٹریٹجی پھر بنائے گی گورنمنٹ؟ کیسے ان کو روکے گی جب وہ چل پڑیں؟ تو دیکھیں، وہ اسٹریٹجی عادل شاہ صاحب یعنی آن ایئر تو خیر ڈسکس نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال جو بھی اسٹریٹجی ان چیزوں کو روکنے کے لیے بنائی جائے، جتنی ابتدا میں آپ یہ دیکھیں نا، یہ فتنہ ہے،
جس طرح سے خارجی فتنہ ہے یہ بھی اندرونی فتنہ ہے، اور پی ٹی آئی اس میں جو ہے وہ پیش ہے، وہاں پہ ٹی ٹی پی ہے. تو آپ اس کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے تحت اس کو جتنی ابتدا میں روکیں گے نقصان کم ہوگا، جتنا آپ اس کو آگے بڑھنے دیں گے اور پھر روکیں گے نقصان زیادہ ہوگا. تو گورنمنٹ پالیسی تو اسی بنیاد پہ ہونی چاہیے کہ نقصان کم سے کم ہو. جب انہوں نے اپنا ارادہ واضح کر دیا ہے کہ جی ہم یہ کرنے آ رہے ہیں یا یہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اب اس کے بعد پھر یعنی کوئی شک و شبے والی بات تو نہیں ہے. راج صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہونی چاہیے، انٹیلیجنس بیس آپریشن ہونا چاہیے، لیکن یہ تو گورنمنٹ آپ کی ہے. آلدو انٹیریئر منسٹر صاحب جو ہیں وہ آپ کی پارٹی سے نہیں ہیں، وہ تقریباً انڈیپینڈنٹلی کافی وہ کام کرتے ہیں اور یہ معاملہ انہوں نے کرنا ہے. تو کیا پرائم منسٹر صاحب ان کو یہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے کہ جناب ابھی سے آپ جو ہیں یہ پالیسی جو بھی آپ نے بنانی ہے وہ آپ بنا لیں، ابھی سے بیٹھیں کام کریں اس پر؟ دیکھیں اختیار جو ہے وہ تو پرائم منسٹر کا ہوتا ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن جو ہے وہ پارلیمانی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی آپ سمجھتے ہیں جی کہ اختیار جو ہے وہ تو پرائم منسٹر کا ہوتا ہے. اس بارے میں پرائم منسٹر جو ہے وہ جو بھی فیصلہ کریں گے اس فیصلے کو انٹیریئر منسٹر صاحب کو بھی اور باقی جو ادارے ہیں ان کو بھی اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک. اچھا راج صاحب دوسرے بتائیے گا، کابینہ میں توسیع اور وزارتیں تبدیل ہونے کی جو بات ہے اس میں کتنا اس میں وزن ہے، اور اگر واقعی ایسا ہونا جا رہا ہے تو کب تک یہ ایکسپیکٹڈ ہے؟ وزن جو ہے پرائم منسٹر نے جس دن غالباً یہ اجلاس تھا قومی اسمبلی کا، اس دن پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہماری ہوئی تھی، تو اس میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ خود فرمایا تھا کہ میں کیبنٹ میں ویری سون جو ہے وہ ری شفل اور ایڈیشن کرنے جا رہا ہوں. تو اب اس میں تو کوئی اور دوسری تو کوئی قیاس رائی والی تو بات ہی نہیں ہے. پرائم منسٹر نے ہمسیلف ہی سے. اچھا راج صاحب دوسرا جو سی ایم سندھ ہے انہوں نے رشین ایمبیسیڈر سے ملاقات بھی کی اور باقاعدہ انہوں نے اعلان بھی کیا کہ اسٹیل مل کو ہم چلانا چاہتے ہیں. آئی ایم ایف کی ایک بڑی شرط ہے کہ جو سکھ انڈسٹریز ہیں جس سے اربوں کا نقصان ہے، جس میں پی آئی اے اسٹیل مل سر فہرست ہے، اس کو جلد از جلد پرائیویٹائز کیا جائے. کیا سندھ گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی رابطہ آپ سے کیا ہے؟ اور اگر وہ خریدنا چاہیں اور اس کو چلانا چاہیں، جس ماڈل کے تحت بھی چلانا چاہیں، تو اس پر کیا موقف لے گی وفاقی حکومت؟ دیکھیں جی اس بارے میں کبھی کوئی کیبنٹ میں معاملہ یہ ڈسکس تو نہیں ہوا، لیکن میں اپنے طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی کوشش ہوگی اگر سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیل مل کو خرید لے، کوئی یعنی پارٹنرشپ موڈ میں چلی جائے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری انویسٹمنٹ سندھ گورنمنٹ نے کرنی ہے. کوئی ساتھ کراچی کے بڑے تاجر اور بڑے جو ہے وہ کامیاب بزنس مین وہاں پہ موجود ہیں، تو اگر کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. گورنمنٹ سے بھی جو ہے وہ بوجھ اتر جائے گا، اور وہاں پہ جو ہے وہ جن چیزوں کا خدشہ ہے کہ پرائیویٹائز ہونے کے بعد پھر جو ملازمین کو زیادہ دقت اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو وہ بھی ٹل جائے گا. ٹھیک. تو اگر کوئی ایسا ارادہ ان کا ہو جائے تو میرا تو خیال ہے خوش آئند ہوگا. ٹھیک. راج صاحب آخر میں بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب بڑے اسٹرانگ پرائم منسٹر کے طور پر سامنے آئے ہیں. جس طرح ایک اکنامک سٹیبلٹی ہم نے دیکھی، آئی ایم ایف سے معاملات طے پا گئے، دوست ممالک سے معاملات طے پا رہے ہیں، ابھی بھی وہ سعودی عرب کا ایک دورہ کر کے آئے ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے. اب اس کے بعد الیکشنز کا ایئر جو ہے وہ تو 2029 ہے، لیکن اس بات کے کیا کوئی امکانات یا چانسز ہیں کہ وہ خود سٹیپ ڈاؤن کر جائیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو کہیں کہ آئیں جی اب آپ، میں نے جو کرنا تھا کر دیا، اب آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، یا شہباز شریف صاحب ہی کنٹینیو رکھنا چاہیں گے؟ دیکھیں جہاں تک تو پی ایم ایل این کا تعلق ہے تو میاں شہباز شریف صاحب ہی کنٹینیو کریں گے. کولیشن گورنمنٹ ہے، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں گورنمنٹ اکنامک ریوائیول کے لیے محنت کر رہی ہے، کم از کم یہ 2 سال جو ہے یہ محنت اسی طرح سے ہونی چاہیے.
تو تب جا کے آپ کسی سٹیبل جو ہے وہ پوزیشن میں پہنچیں گے. ابھی آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کوئی سٹیبل پوزیشن میں جو ہے وہ آ چکے ہیں. ابھی یہ ضرور ہے کہ آپ ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں. جو نیچے کی طرف جو ہے وہ جو سلائیڈنگ ہو رہی تھی وہ رک گئی ہے اور اب آپ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں, لیکن ابھی کھڑے ہونا اور چلنا جو ہے وہ باقی ہے. تو اس کے لیے ایک پرامن ماحول جو ہے وہ بھی ضرورت ہے, اور اسی طرح سے محنت جو ہے وہ کم از کم 2 سال ہو تو پھر جا کے آپ ایک اچھی بہتر پوزیشن میں جو ہے وہ آئیں گے. ٹھیک. اور کوئی چانسز ایسے ہیں کہ پیپلز پارٹی وڈرا کر سکتی ہے آپ سے سپورٹ؟ ویسے تو ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا, لیکن بلاول صاحب تھوڑے بہت ناراض ہیں. اگر ان کی سی فیصلہ کرتی ہے کہ جی ہم گورنمنٹ کو مزید سپورٹ نہیں کر سکتے, ویسے ایک مفروضہ ہے رانا صاحب, لیکن کیا اس کے چانسز آپ کو لگ رہے ہیں؟ نہیں, اس مفروضے کے کوئی چانسز نہیں. ٹھیک. رانا ثناء اللہ صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, وقت چاہتا ہے جس کے بعد میئر کراچی اور بلاول بھٹو کے ترجمان جناب مرتضی وہاب صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ میں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت میئر کراچی اور بلاول بھٹو کے ترجمان جناب مرتضی وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرتضی وہاب صاحب, رانا صاحب نے ایک بات کی کہ پی ٹی آئی کا جو یہ سر پر کفن باندھنے کا اعلانات ہیں اور یہ جو آخری احتجاج کی کال ہے, اس سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے ذریعے پہلے ہی گرفتاریاں جو ہیں وہ حکومت کو اسٹریٹجی بنانی چاہیے, ورنہ معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکل بھی سکتے ہیں. اب احتجاج جو ہے اگر پرامن ہے وہ تو ان کا حق ہے, لیکن جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں, کیا آپ ان سے متفق ہیں کہ ایسے ہی کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ یہاں پہنچ گئے اور جو ان کے ارادے ہیں تو پھر چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل دیکھیں, بحیثیت سیاسی جماعت کسی کا بھی جو آئینی جمہوری حق ہے پروٹیسٹ کرنے کا, پاکستان پیپلز پارٹی اس بات کو مکمل طور پر اس کی سپورٹ کرتی ہے. لیکن ہمارا ماننا یہ بھی ہے کہ آپ ریاست کو مفلوج نہیں کر سکتے, آپ لوگوں کا جو املاک ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو میں سمجھتا ہوں ایک بیلنس بنانے کی ضرورت ہے. اب واللہ عالم یہ کس بیس پر کفن بیسڈ احتجاج کی بات کر رہے ہیں, یہ اٹ سیلف ایک اشتعال انگیز گفتگو ہے جو کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کی جا رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ اسٹیٹمنٹ کو اون کریں گے نہیں کریں گے آنے والے وقتوں میں, بٹ میں سمجھتا ہوں اسٹیٹمنٹ ان اٹ سیلف غیر مناسب ہے. نہیں سر, ایک تو غیر مناسب تو یہ ہے, لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گھر والوں کو کہہ دیا ہے کہ اگر ہم واپس نہ آئے تو ہمارے جنازے بھی پڑھوا دیے جائیں, تو اس سے تو رانا صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہ سمپلی ریفلیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ یہ ان کا ارادہ کیا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں عادل؟ یہ تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون نہیں, کون ہے یہ؟ کوئی تحریک پاکستان والے لوگ ہیں, یہ شہید بھگت سنگھ کے فالوورز ہیں, یہ کون ہیں؟ یہ بارڈر پہ جا کے پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں, کیا دہشت گردوں سے یہ لوگ لڑ رہے ہیں؟ یہ میں بتاؤں, یہ ان کے سٹیٹمنٹ کو اس طریقے سے سیریس لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. ہمیں بحیثیت سیاسی لیڈران ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. کسی سیاسی جماعت کو پروٹیسٹ کرنا ہے وہ پروٹیسٹ کرے, لیکن اگر اس طرح کی لوگ اشتعال انگیز گفتگو کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب چیز ہے. اور اگین اتنی غیر مناسب ہے شاید آنے والے وقتوں میں خود اس چیز کو یہ ڈسون کر جائیں گے. ٹھیک. اچھا, دوسرا مجھے یہ بتائیے گا مرتضی وہاب صاحب کہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب جو ہیں, کچھ قیاسرائیاں ایسی ہیں کہ وہ شاید ناراض ہیں نواز شریف وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے, اور اس کی وجہ جوڈیشل کمیشن میں انہوں نے پھر اپنا نام بھی واپس لے لیا, اور پھر انہوں نے سی کا اجلاس بلانے کی شاید بات کی ہے کہ اس میں پھر فیصلے کریں گے. ایک تو کیا یہ ناراضی موجود ہے اور کتنی سیریس ہے, اور کیا کوئی ادروائز بھی فیصلے ہو سکتے ہیں کہ آپ حکومت کے سپورٹ چھوڑنے کا بھی اعلان کر دیں؟ دیکھیں عادل, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس زمانے میں 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر کام کیا جا رہا تھا, بلاول صاحب خود اس حوالے سے معاملات کو لیڈ کر رہے تھے, اور ہماری جب انگیجمنٹ ہوتی تھی اس انگیجمنٹ کے دوران پیپلز پارٹی نے اس بات کو کنوے کیا تھا وفاقی حکومت کو کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر نون لیگ کی نمائندگی کی جائے گی ان کے وفاقی وزیر قانون کی جانب سے اور ان کے اٹارنی جنرل کی جانب سے,
اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جو پارلیمانی دو اراکین ہیں وہ دونوں ملیں گے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ میں خود بحیثیت ممبر قومی اسمبلی اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننا چاہوں گا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب 26ویں یعنی ترمیم پاس ہوئی تو وفاقی حکومت کا موقف یہ تھا کہ ایک پارلیمنٹیرین آپ کو ملنا چاہیے اور ایک پارلیمنٹیرین جو ہے وہ نون لیگ کو ملنا چاہیے، جس کے بعد پھر بلاول صاحب نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ خود اس کمیشن کا حصہ بنے، تو احتجاجاً انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے کینڈیڈیچر کو اس حوالے سے وڈرا کرتے ہیں، لیکن ہمارا اس کے اوپر اصولی موقف یہ تھا کہ وہ دونوں جو پارلیمانی نشستیں ہیں ٹریجری کی، اس کی نمائندگی پاکستان پیپلز پارٹی کو کرنی چاہیے تھی۔ ٹھیک، اچھا تو اس میں مرتضی وہاب صاحب اگر تو وافی ہوئی ہے اور بلاول صاحب، تو اس کا مطلب کہ پھر اگر وعدہ خلافی ہوئی ہے تو وہ اگر ناراض ہیں تو وہ حق پر ناراض ہیں، لیکن اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ کیا آپ گورنمنٹ کی سپورٹ اسی طرح جاری رکھیں گے، یا اگر آپ کی سی سی فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں جی ہم اب مزید جو ہے نہیں چل سکتے؟ دیکھیں، بلاول صاحب ایک سنجیدہ سیاسی لیڈر ہیں، وہ حق پر ہی ناراض ہوتے ہیں یا حق پر ہی اپنا گلہ شکوہ بیان کرتے ہیں، کوئی اس میں انا کا مسئلہ یا ایگو کا خدا نخواستہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ اصولی پالیٹکس پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی نے غیر مشروط انداز سے مسلم لیگ نواز کی اس حکومت کو سپورٹ کیا، کابینہ میں کوئی پورٹ فولیو یا کوئی اسائنمنٹ تک ہم نے نہیں لیا، تو کہیں نہ کہیں نیچرلی مایوسی ہوتی ہے۔ بہت سارے ہمارے وفاقی حکومت کے ساتھ ویسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے وفاقی حکومت کو کام کرنے کی ضرورت تھی، شاید اس طریقے سے انہوں نے کام نہیں کیا۔ کراچی کے حوالے سے بار بار پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے، میں نے خود وزیر اعظم کو یہ بات کی، بلاول صاحب نے ہمارے بہاف پہ یہ بات کی کہ کراچی کے لیے ایک اسپیشل ڈیولپمنٹ پیکیج وزیر اعظم کو جو ہے وہ دینا چاہیے، تاکہ کراچی جو کہ پاکستان کا معاشی، صنعتی، تجارتی کیپٹل ہے، اس کے اندر وفاقی حکومت بھی ہمارا ساتھ دے پائے تاکہ چیزوں کو اور مزید بہتر طریقے سے ہم چلا پائیں۔ تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں مایوسی ضرور ہوتی ہے جس طریقے سے وفاقی حکومت کو شاید ہمارے معاملات کو ڈیل کرنا چاہیے، لیکن ایز آئی سیڈ ہم ایک ڈیموکریٹک اصولی سیاسی جماعت ہیں، ہماری سی سی اس حوالے سے فیصلے کرتی ہے، سی سی اس حوالے سے مشاورت کرتی ہے، تو جب سی سی میں یہ معاملہ آئے گا تو اس کے اوپر گفتگو کر لی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا مرتضی وہاب صاحب، دوسرا سی ایم صاحب نے، سی ایم سندھ نے اعلان یہ کیا ہے کہ جی سٹیل مل کو ہم چلانا چاہتے ہیں، رشین ایمبیسڈر سے وہ ملے بھی، اور نیکسٹ ویک ایک ورچوئل میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے۔ ایک تو 600 ارب روپے سالانہ کا خسارہ ہے، ہزاروں ان کے امپلائیز ہیں، پروڈکٹیوٹی تقریباً زیرو ہے، تو سندھ حکومت ایک تو کیا کس ماڈل کے تحت اسے چلانا چاہتی ہے، اور کیا وفاقی حکومت، تو میں نے آج رانا صاحب سے بھی بات کی، کل اویس لغاری صاحب سے بھی یہ سوال پوچھا، انہوں نے کہا بالکل اگر سندھ گورنمنٹ ولنگ ہے تو ہمیں اس پر کوئی اس میں نہیں ہے، ہم بالکل اس کے لیے تیار ہیں، لیکن کیسے کریں گے آپ؟ مطلب کوشچن مارک تو یہ ہے، کیا کیا سوچ؟ جی وہ آپ سب عادل آپ پھر ہولڈ اویس لغاری صاحب اکاؤنٹیبل ٹو دی اسٹیٹمنٹ کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ اس طرح کی سیاسی باتیں تو کر جاتے ہیں، لیکن جب بعد میں انگیجمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو ہاؤ ایور، بٹ، مور اوور وہ لگا کے کوئی نہ کوئی کیویٹ اس کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے اس میں دو چیزیں اہم ہیں۔ پہلی چیز جو اس کے اندر سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ سٹیل مل کے جو حالات ہیں وہ 2000 کے آغاز سے خراب تھے، اور اس وقت کی حکومت نے اس کو پرائیویٹائز کرنے کا فیصلہ کیا۔ 2004-2005 میں اگر یہ پرائیویٹائز ہو جاتی تو شاید اربوں روپے کا خسارہ بھی نہیں ہوتا، شاید جو اس وقت وہاں کے ملازمین کو مشکلات ہیں وہ بھی نہیں ہوتی، اور شاید زیادہ بہتر انداز سے سٹیل مل کے معاملات کو چلایا جا سکتا۔ لیکن افتخار چودھری صاحب نے اپنی دانش میں اس زمانے میں فیصلہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں اس فیصلے کے بعد پاکستان کا جو پرائیویٹائزیشن کا پروگرام تھا وہ مکمل طور پر ایک تعطل کا شکار ہو گیا، وہ بالکل جوں کا تو رہ گیا، وہ ایک پیرالائز ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو کوئی پرائیویٹائزیشن پاکستان میں نظر نہیں آتی، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیادی موقف یہ ہے
کہ جب ہماری معزز عدالتیں کسی نہ کسی طریقے سے انتظامی معاملات میں، سیاسی معاملات میں انٹروین کرتی ہیں تو اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ پاکستان کے لیے بحیثیت قوم اتنا کوئی مثبت ثابت نہیں ہوتا. یہی چیز اسٹیل مل میں ثابت ہوئی، یہی چیز رینٹل پاور کارکے کے کیس میں ثابت ہوئی، یہی چیز ریکوڈک میں ثابت ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں بحیثیت قوم یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو سپریشن آف پاورز، ٹرائیکوٹمی آف پاورز ہے نا، اس کو کس طریقے سے مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ ہر ادارہ اگر اپنے اپنے حدود میں قائم رہتے ہوئے کام کرے گا تو شاید اس طرح کے پریشانیاں ہم کو فیس نہیں کرنا پڑیں گی. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پروپوزل ہے عادل صاحب وہ یہ ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ از دا سولوشن فار پاکستان. ریاست ہر کام نہیں کر سکتی ہے، حکومت ہر کام نہیں کر سکتی ہے. بزنس کرنا، انٹرپرائز کرنا جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہوتا ہے، لیکن جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو مد نظر رکھنا جو ہے وہ سرکار کا، ریاست کا کام ہوتا ہے. پیپلز پارٹی نے پچھلے 10-12 سالوں میں ایک بڑا روبسٹ، پرو ایکٹیو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پروگرام صوبہ سندھ کے اندر تشکیل دیا ہے، جس کو بین الاقوامی سطح پر بڑا ہائیلی ریٹ کیا گیا ہے. اکنامسٹ میگزین نے اس ہمارے پروگرام کو ایشیا کا سب سے چھٹا افیکٹو پروگرام قرار دیا تھا. ہم وی ور بیٹر دین پاکستان. 2 صرف سب نیشنل گورنمنٹ تھی، ایک انڈیا سے گجرات اور پاکستان سے صوبہ سندھ، جس کو مختلف ممالک کے ساتھ اس کے اندر کیٹیگرائز کیا گیا تھا. تو بین الاقوامی سطح پر ہمارے اس انڈیور کو، ہمارے اس انیشیٹو کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، اور ہمارے پاس بے شمار سکسیس سٹوریز ہیں جس کے اندر تھرکول ایک بہترین مثال ہے ہمارے لیے. پیپلز پارٹی کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرے، ریگولیٹر کا کردار ادا کرے، انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کرے، لیکن جو انیشیٹو ہو وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہو، اور وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آپ ٹرانسفارم کر سکتے ہیں اس پاکستان اسٹیل مل کے ادارے کو. تو ہم اس پروپوزل کے اوپر رشین گورنمنٹ کے ساتھ، رشین انویسٹرز کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، بات کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کوئی وائے میڈیا نکالتے ہوئے ایک ون ون سچویشن پاکستانی قوم کے لیے نکالیں، اور بالخصوص جو ملازمین ہیں اسٹیل مل کے ان کے لیے نکالیں. مرتضی وہاب صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پیپلز پارٹی نے بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ جو سٹیل مل ہے اسے نہیں پرائیویٹائز کرنا چاہیے، اور اسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ہے اسے وہ چلانے کی کوشش کریں گے. رشین انویسٹرز اور رشین ایمبیسڈر سے بھی اگلے ہفتے بھی ان کی ملاقاتیں متوقع ہیں. وقت چاہتا ہے ایک بریک کا ناظرین، پھر پاکستانی معیشت کی بات کریں گے. IMF کا وفد لینڈ کر چکا ہے، کیا ہو رہا ہے اکانومی کے فرنٹ پر، بریک کے بعد اس پر گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. IMF کی سٹاف ٹیم ناتھن پورٹن کی سربراہی میں 15 نومبر تک وہ پہنچ چکی ہے. 15 نومبر تک معاشی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان میں موجود ہے. IMF وفد کو مالی سال 2024-25 کے لیے جو محصولات کی وصولی کی صورتحال ہے، تاجر دو اسکیم ہے، اور رواں مالی سال کی دوسری سمائی میں 230 ارب روپے کے متوقع شارٹ فال پر قابو پانے کی حکمت عملی سے ہمیں بتایا گیا کہ انہیں آگاہ کر دیا گیا ہے. تاجر دوست کے بارے میں TDS اسکیم توقعات پر پوری نہیں ہو سکی، اور مخصوص اسکیم کے ذریعے ٹیکس کی جمع شدہ رقم تازہ ترین دستیاب اعداد و شمار کے مطابق صرف 17 لاکھ روپے، جبکہ پہلی سمائی کے لیے مقررہ کردہ ہدف 10 ارب روپے تھا. دوسری جانب FBR کو مسلسل اپنا ہدف حاصل کرنے میں ناکامی کا سامنا ہے، اور ٹیکس شارٹ فال میں ہر ماہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. FBR کو پہلی سمائی کی ریونیو ہدف میں 91 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا تھا، اور اب پہلے 4 ماہ میں یہ شارٹ فال 188 ارب 80 کروڑ تک پہنچ چکا ہے. FBR نے رواں مالی سال کے پہلے 4 مہینوں میں 3631 ارب کے محصولات اکٹھے کرنا تھے، لیکن ان 4 مہینوں میں صرف 3442 ارب جو ہے وہی وصولی ہو سکی ہے. شارٹ فال ہے، جس کے بعد IMF دو اختیارات کی، دو باتوں کی، دو تجاویز سامنے آ رہی ہیں ان کی جانب سے. یا تو ایک منی بجٹ پیش کیا جائے گا جس میں مزید ٹیکسز لگیں گے تاکہ FBR کو پہلے 4 مہینوں میں ہونے والے 190 ارب روپے کے محصولات کے خسارے کو پورا کیا جا سکے، اور یا غیر محدود اخراجات کو کم کرنے کا قابل عمل منصوبہ تیار کیا جائے. بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے معروف اکانومسٹ اور کالمسٹ جناب یوسف نظر صاحب. یوسف، IMF کا وفد یہاں پر ہے. FBR اس طرح سے ریونیو اکٹھا نہیں کر پا رہا، 190 ارب روپے کا آلریڈی شارٹ فال ہے، اور امکانات اس بات کے ہیں کہ منی بجٹ آیا. منی بجٹ آئے گا، اس میں مزید ٹیکسز لگیں گے، اور عام حکومت، ہر حکومت کے پاس جو آسان حربہ ہوتا ہے
کہ سیلریڈ کلاس پر وہ مزید ٹیکس لگا دیتے ہیں اور آلریڈی 40% تک ایسے لوگ ہیں جو کہ مہینے کا ان سے ٹیکس کٹ رہا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس صورتحال کو اور یہاں پر کوتاہی آپ کو کہاں پہ نظر آ رہی ہے؟ جی شکریہ. پہلی بات تو یہ کہ یہ آئی ایم ایف کی جو وزٹ ہے تھوڑی انیوژول ہے، اس لیے کہ ان کو تو فیبرری یا مارچ میں آنا تھا. یہ سال میں 2 مرتبہ ریویو ہوتا ہے، لیکن وہ پہلے آ گئے 4 مہینے پہلے، تو پھر ریویو بھی ہوگا. جو پہلی بات ہے امپورٹنٹ وہ یہ کہ جو ٹیکس کلیکشن جو ٹارگٹس تھے اس سال کے ٹیکس ریونیوز کے، وہ کوئی 39% زیادہ تھے پچھلے سال کی بنسبت، اور وہ اس لیے تھے کہ انفلیشن اس وقت بہت زیادہ تھا. اب انفلیشن بہت کم ہو گیا ہے، تو بجٹ جو ڈیفیسٹ جو آئی ایم ایف کا پرائمری کنسرن ہوتا ہے ٹریڈیشنلی، وہ تو اس وقت بجٹ سرپلس میں ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری انٹرسٹ ریٹس کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو جتنی ہمیں سود جو پے کرنا تھا اس کی جو کم پے کر اماؤنٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے. تو باوجود اس کے کہ جو ہماری جو ٹیکس ریونیوز ہیں اس میں جو پہلے 4 مہینوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ پچھلے سال کی بنسبت اسٹل 25% زیادہ ہے. تو میرے خیال سے ان ساری چیزوں کو اگر اس کے ٹوٹل پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو آئی ایم ایف کا کنسرن اگر صرف ریونیو ہے، بجٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے، تو اس پہ میرے خیال سے ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسی کیا مسئلہ ہوا ہے. اس لیے کہ میرے خیال سے تو جو پہلے جو ریونیو کے ٹارگٹس تھے وہ بہت زیادہ ایگریسو تھے، وہ 39% جو تھے گروتھ پروجیکٹ کر رہے تھے. چلے اس وقت تک جو انفلیشن ریٹ اگر 25-26% تھا، اس وقت تک تو یہ بات سمجھ میں آتی تھی. ابھی بھی جو شارٹ فال ہے وہ انکم ٹیکس میں تو نہیں ہے، وہ سیلز ٹیکس میں زیادہ ہے، اور وہ اس کی میرے خیال سے وجہ یہی ہے کہ ظاہری بات ہے اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ کم ہوئی ہے. جتنی پہلے گروتھ ہو رہی تھی وہ اتنی نہیں ہے، 2.5% یا 3% گروتھ آپ کہہ لیں. تو میرے خیال سے تو حکومت کو ایک کیس پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے ایگریسو ٹارگٹس تھے ان کو ریوائز کیا جائے. اس لیے کہ اگر آپ اس کو بلائنڈلی دیکھیں گے صرف کہ جی شارٹ فال ہے، اور اس شارٹ فال کا شور مچا کے پھر جو ہے ٹیکسز میں اضافہ کریں گے، تو وہ میرے خیال سے بہت زیادہ ان وائز کورس ہوگا. اور یہ ٹریڈیشنل جو ریسیپی رہی ہے آئی ایم ایف کی، میں اس سے بھی اتفاق نہیں کرتا، اور یقیناً ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کی زیادہ تر باتیں ماننی پڑتی ہیں. تو ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے یوسف نذر صاحب ایک بات کی کہ یہ وزٹ جو ہے یہ ان یوزول ہے، اس کی کیا آپ کو وجوہات؟ کیونکہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بجٹ سرپلس میں ہے اور پچھلے سال کی نسبت جو ہے 39% اگر زیادہ ریونیو کلیکشن کی جا رہی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے اس ان یوزول وزٹ کی؟ کیا وجوہات آپ کو کیا نظر آ سکتی ہیں؟ ویسے ہی ہم پاسبلٹیز پہ جو بات کر سکتے ہیں کہ کیا پاسبلٹی دیکھیں، میں تو خالی اگرچہ میں اسپیکولیٹ تو نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن اس وقت جو میں کہوں گا، میں صاف صاف کہوں گا اسپیکولیشن ہی ہوگا، اس لیے کہ کوئی کلیئر انڈیکیشن نہیں دیا گیا ہے کہ آخر یہ انیوژل وزٹ کیوں ہو رہی ہے. اس لیے کہ ابھی تو چند مہینے پہلے ہی تو آئی ایم ایف پروگرام جو تھا اپروو ہوا تھا. تو یہ یا تو پھر آئی ایم ایف کے جو ہمارے جو یہ لوگ جو ہیں مشن لیول کے لوگ، یہ کچھ زیادہ ہی اپنا ایکٹیویٹی دکھا رہے ہیں یا ایفیشنسی دکھا رہے ہیں، اور یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور محرکات ہیں. تو یا تو یہ بھی کنسرن ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ چائنا کے معاملات ہیں وہ بھی پس پردہ جو ہے وہ بھی رول پلے کر سکتے ہیں. تو مجھے تو نہیں سمجھ میں آتی کہ خالی جو آپ نے کہا کہ جی 190 بلین روپیز کی شارٹ فال ہے، اگر آپ جولائی ٹو اکتوبر دیکھیں تو شارٹ فال جو ہے وہ بھی صرف 5% کی ہے، اور وہ بھی میرے خیال سے اس کی زیادہ وجہ یہ ہے کہ جو ٹارگٹ تھے پہلے وہ انیشلی بہت زیادہ اوورلی ایگریسو تھے. اس لیے کہ تو یہ دیکھنا پڑے گا. میرے خیال سے تو یہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے جو اقدامات کر رہے ہیں، ابھی تک تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی اتنی سیریس شارٹ فال ہے. ہاں، ایک ضمن میں حکومت نے کی کارکردگی جو ہے بہتر بنانی چاہیے، اور ہو سکتی ہے وہ ہے جو پروونشل گورنمنٹس جو ہیں انہوں نے ایگریکلچر ٹیکس پہ جس طرح سے ان کو موو کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے ابھی تک موو نہیں کیا ہے، اور میرے خیال سے یہ بات تو جائز ہے. تو اس لحاظ سے میرے خیال سے یہ حکومت کا جو پوری جو اسٹریٹجی ہے
उसको देखना पड़ेगा ज़्यादा ठीक। हायर लेवल पे कि आखिर IMF ने ये इतनी ज़्यादा जो है एग्रेसिवनेस क्यों दिखा रहा है मेरे ख्याल से। और उसके लिए ये भी हो सकता है कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो IMF के सीनियर जो ऑफिशियल्स हैं, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के लेवल तक उनसे बात करें, इसलिए कि मेरे ख्याल से इतनी तशवीश की तो कोई बात नहीं है जो पाकिस्तान ठीक। की मजमूई इकोनॉमिक सिचुएशन है। जी, यूसुफ नजर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, वक्त ब्रेक का, जिसके बाद US इंतखाबात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी काबीना का ऐलान करना शुरू कर दिया है। बड़ी अहम अपॉइंटमेंट्स हैं। सकलैन इमाम साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। एक हफ्ते पहले अमरीकी सदारती इंतखाबात में हुक्मरान जमात की कैमला हैरिस को शिकस्त देकर डोनाल्ड ट्रंप नए सदर मुंतखब हो चुके हैं। अमरीका के 47वें सदर बनने के लिए ट्रंप ने 2 कातिलाना हमले, कांग्रेस की जानिब से इल्जामात की बूछाड़, हत्ता के फर्द जुर्म के आग के दरिया को अबूर किया और अब वो अपनी काबीना के अहम ओहदों के लिए कई नामों पर गौर कर रहे हैं। अमरीका के नई सदर को अपनी हुकूमत में सैकड़ों की तादाद में तकर्रियां करनी होती हैं, लेकिन इंतखाबात के बाद पहले हफ्ता में तवज्जो ऐसे नामों पर होती है जो काबीना में शामिल होंगे। आमतौर पर सदर की काबीना नायब सदर और एग्जीक्यूटिव ब्रांच के 15 मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों पर मुश्तमिल होती है। नायब सदर और चीफ ऑफ स्टाफ के सिवा काबीना में नामजद तमाम अफराद की सेनेट से तस्दीक लाजमी होती है। अब तक कुछ अहम ओहदों के लिए उनकी काबीना के नाम सामने आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम की मैनेजर सूजी वायलर को अपना चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया है। वो इस ओहदे पर फायज होने वाली पहली खातून होंगी। इसके अलावा एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि वो साबिक सफीर रिपब्लिकन पार्टी की सदारती नामजदगी के दौड़ में शामिल होने वाली निकी हेली और सेक्रेटरी पोम्पियो को ज़ेरे तश्कील ट्रंप इंतजामिया में शमूलियत की दावत नहीं देंगे। दोनों शख्सियात ट्रंप की पहली हुकूमत में अहम ओहदों पर फायज थे। माइक पोम्पियो ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर 2015 के मुआहदे से दस्तबरदारी और शुमाली कोरिया के साथ गैर मुतवक्के ताल्लुकात में पेश थे। निकी हेली ने अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर की हैसियत से अरब ममालिक के साथ अमरीकी ताल्लुकात, इसराइल को तस्लीम करने और ईरान पर पाबंदियों जैसे मामलात में ट्रंप की काफ़ी मुआवनत भी की थी, लेकिन दोनों अब काबीना में शामिल नहीं होंगे। अब तक उनकी काबीना में सामने आने वाले नामों में सबसे अहम मार्को रूबियो और माइक वाल्ट्ज हैं, जिनको डोनाल्ड ट्रंप अपने मुतल्लिका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और कौमी सलामती का मुशीर मुकर्रर करने का उन्होंने फैसला किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के ईवान नुमाइंदगान और अमरीकी फौज के नेशनल गार्ड कर्नल माइकल वाल्ट्ज को अपना कौमी सलामती का मुशीर मुंतखब कर लिया है। कांग्रेसमैन माइक वाल्ट्ज इंडिया के हामी और पाकिस्तान और चीन के नाकिद तस्वुर किए जाते हैं। वो चाइना के खिलाफ सख्त तनकीदी आवाज़ों में से एक हैं और वो अमरीका इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की भरपूर हिमायत करते रहे हैं, यहां तक कि भारत के साथ बाज़ाब्ता सिक्योरिटी इत्तेहाद का मुतालबा भी करते रहे हैं। माइक वाल्ट्ज ट्रंप के मजबूत हामी रहे हैं। वाल्ट्ज ने अफगानिस्तान से बाइडेन इंतजामिया के इनखला के बारे में ट्रंप की पोजीशन को तश्कील देने में कलीदी किरदार अदा किया था। बहुत से लोग इसे एक अहम मोड़ समझते हैं। वाल्ट्ज ने कानून साजी की है जिसका मकसद अहम मादनियात के लिए चीन पर एनएसआर कम करना है। वाल्ट्ज ने एक तहरीर में अमरीकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में चीनी बड़े पैमाने पर दरअंदाजी और अमरीकी तहकीक की चोरी के संगीन इल्जामात भी उन पर आयद कर चुके हैं। चीन के एक और सख्त नाकिद मार्को रूबियो को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मुंतखब कर लिया गया है, जिन्हें चीन का मुकाबला करने के लिए सख्त इस्लाहात उन्होंने मुतारिफ करवाई थी। सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के जरिए उन्होंने कानून साजी मुतारिफ करवाई जिसके तहत चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तैयार की जाने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों के टैक्सेस में इजाफा किया गया, जबकि टिकटॉक पर बीजिंग के असर रसूख को काफी कम करने में उन्होंने किरदार अदा किया। मार्क रूबियो पर चीनी हुकूमत ने 2020 में 5 दीगर अमरीकी सेनेटर्स के हमरा पाबंदियां भी लगाई थी। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साबिका दौर के कायम मकाम इमिग्रेशन चीफ थॉमस होमन को बॉर्डर जार यानी निगरान आला के तौर पर मुंतखब किया है, जो दस्तावेज के बगैर अमेरिका में मौजूद तारकीन वतन को मुमकिना तौर पर लाखों की तादाद में डिपोर्ट करेंगे। ये उनका इंतखाबी वादा भी था। इसी तरह इमिग्रेशन पर सख्त मौकिफ रखने वाले स्टीवन मिलर को पॉलिसी के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर भी मुकर्रर करने का फैसला किया है। अब तक डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुंतखब की जाने वाली चाइनीज मुखालिफ काबीना के जनूबी एशिया पर क्या असरात हो सकते हैं, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लंदन में मुकीम मारूफ सहाफ़ी और तजियाकार सकलैन इमाम साहब। सकलैन साहब बहुत शुक्रिया। ये बताएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना का ऐलान करना शुरू कर दिया और 2 जो अहम अपॉइंटमेंट्स हैं, एक तो मार्को रूबियो जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और साथ में माइक वाल्ट्ज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये यूएस इंडिया पार्टनरशिप के जबरदस्त हामी रहे हैं, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी पे बिलीव करते हैं,
चाइना और इंडिया की जो चाइना और पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसके भी वो नाकिद रहे हैं। इसको क्या आप देख रहे हैं, साउथ एशिया पर इसका क्या इम्पैक्ट होता आप देख रहे हैं? इसमें आप एक और भी नाम शामिल कर सकते हैं, एलिस स्टेफेनेक के, जो जिनको इन्होंने यूएन में अमेरिका का एम्बेसडर नामजद किया है। ये अगर आप गौर करें इनके नाम से, और एक और चौथा भी एक नाम है लिंडसे ग्राहम, ये भी शामिल हो रहे हैं। लिंडसे ग्राहम जो सेक्रेटरी डिफेंस के तौर पर आ रहे हैं, जो नामजदगी हुई है। इसमें वक्त लगेगा इनके हतमी तौर पर ओहदे संभालने में, लेकिन बार नामजदगियाँ हो गई हुई हैं। तो अब अगर देखा जाए कि ये ऐसे नाम हैं जो तारीख़ी तौर पर अपने माजी के लिहाज से इंडिया के करीब रहे हैं, चीन को कंटेन करने में बहुत ज़्यादा ये मिलिटेंट किस्म के लोग हैं, यानी बहुत ही ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव किस्म के हैं, और ईरान के बारे में भी ये बम मारने के लिए भी बयानात देने के लिहाज से मशहूर है। तो ये इनकी एक इंतहा पसंद किस्म की इंतहाई दाएं बाजू वाली पॉलिसीज़ हैं, और इसमें पाकिस्तान इनके इस वर्ल्ड व्यू में फिट नहीं बैठ रहा है। तो तारीख़ में माजी में अगर देखें तो ये पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा डिमांड्स ये हमेशा होती रही कि आप शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करें, दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। चाहे पाकिस्तान ने की या नहीं की एक अलग बहस है, लेकिन इनकी तरफ से हमेशा डू मोर की डिमांड रही है। तो अब इनका जब आना है, इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो तनाज़े का सबब होगा वो शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि चीन से एक दूरी का एक मुतालबा होगा, या ईरान से दूरी का एक मुतालबा होगा। तो इसमें क्योंकि इंडिया को ये लॉबी, यानी अमेरिका की जो ये लोग आए हैं, मार्को रूबियो और ये माइक वॉल्ट्स और सेनेटर लिंडसे ग्राहम, इन सब की डिमांड ये है, और कोशिश भी इनके ज़हन के में जो नक्शा बनता है कि जनूबी एशिया में चीन के ख़िलाफ़, चीन को कंटेन करने के लिए जो एक बेल्ट बनाई हुई है जनूबी एशिया से लेकर और पूरे फार ईस्ट तक, उसमें पाकिस्तान फिट नहीं आ रहा है इनके लिए। तो पाकिस्तान को अच्छा सकलान साहब, इसमें एक सवाल है, और सवाल ये है कि जिस तरह आपने कहा कि चीन को कंटेन करना उनकी प्रायोरिटी रही है, इन तमाम 3-4 जो आपने नाम गिनवाए, और ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की भी स्ट्रेटजी ये थी, लेकिन आपने जिस तरह कहा ये ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, ज्यादा सख्ती से बात करेंगे और शायद पाकिस्तान से डिमांड यही करेंगे कि आप डिस्टेंस करें। तो पाकिस्तान के लिए इसमें चैलेंज क्या है? अभी तक तो हम अमेरिका और चीन, हम दोनों हमारी जरूरत है, हम एक फाइन बैलेंस रखने में तो कामयाब रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए क्या देख रहे हैं आप? फौरी तौर पर पाकिस्तान को जो करना चाहिए वो ये कि दोनों के साथ बना के रखें। चीन आपका एक स्ट्रेटेजिक एलाई है बहुत, और हमसाये बदले नहीं जा सकते, हमसायों को साथ रहना है। और चीन आपका एक ऐसा हमसाया है जो आपको अपना इसराइल समझता है, यानी अपना बेस्ट एलाई इन द रीजन समझता है। तो आप उसके भी बेस्ट एलाई बनने की कोशिश करें, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान को अमेरिका मुखालिफ कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करना चाहिए। मुमकिन हद तक अमेरिका की जो भी कंसर्न है, तशवीश है, उसको मुतमईन करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका भी आपका एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है और आपके साथ साइंस और टेक्नोलॉजी के ताउन में भी एक साथ चलते हैं आप। लेकिन पाकिस्तान को जो असल चीज़ एक तो बैलेंस करना चाहिए, दूसरा ये है कि पाकिस्तान को जो इस वक्त अंदर के जो सियासी कशीदगी है, इक़्तिसादी परेशानियां हैं या मसाइल हैं, इनको खुद एड्रेस करें और आपस में मिल बैठ के तय करें। पाकिस्तान की रियासत इस वक्त इस दुनिया की बदलती हुई सूरत में पाकिस्तान की रियासत को एक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए जिसके पीछे उसके अवाम भी खड़े हुए हों। अगर पाकिस्तान अंदर से कमज़ोर होता है, सियासी इख्तलाफात बढ़ते हैं, कशीदगियाँ बढ़ती हैं, बलूचिस्तान का इशू बढ़ता है, तो इन पाकिस्तान के अंदर के मसाइल को कोई भी बैरूनी ताकत बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर सियासी सलामती का ये इक़्तिसादी बहरान पैदा कर सकती है, जो पाकिस्तानी रियासत के लिए सख्त नुकसानदेह होगा। क्योंकि पाकिस्तान को बहरहाल बैलेंस ही रखना है, ये बेस्ट ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए। ठीक, सकलैन इमाम साहब हमारे साथ लंदन से मौजूद थे। शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में सकलैन साहब के बकौल तो 4 बड़ी अहम अपॉइंटमेंट्स हैं, लेकिन जो इंडियन मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि जो 2 अहम अपॉइंटमेंट्स हैं, एक तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उसके अलावा जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं माइक वॉल्ट्स, उन्हें
प्रो इंडिया समझा जाता है और इंडियन मीडिया उसे काफ़ी वो दे रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे यूएस पॉलिसी जो है वो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन बनाती है। और हमने देखा है कि माजी में जब तक कोई एक ओहदे पे नहीं आता उनकी एक लाइन होती है, लेकिन जैसे ही वो जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं तो फिर उनकी प्रायोरिटीज जो हैं वो यूएस इंटरेस्ट होता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @AdilShahzeb। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।